مسلمانوں سمجھو تم، مسلمانوں جن کا ماضی تاریک ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے۔ تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں، تم اسلام کے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میڈیا وائس آپ کی آواز۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آواز کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز وہ پیدا کر سکے۔ اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل کر اس کی قدرت کو دیکھ سکے۔ اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمتیں انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں؟ علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس قرآن کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور جب کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود احسان جتلا رہا ہے، اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں، ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک اپنے نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو قرآن کی حافظ ہیں وہ اس دن انبیاءوں اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہے، قیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا، اور اس کے لیے استعمال ہوگی وہ دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کیا ہوگا۔ تو ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کریں گے۔ وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو آئیے آج دارالسلام کی اس تاریخی سرزمین سے، جلسے رحمت العالمین سے آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ صحابہ سلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے
اللہ کی اطاعت کی، اس نے رسول کی اطاعت کی. پھر اس کو آگے بڑھ کے اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. تو اب آپ سمجھیے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نوجوانوں سنو، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو صحابی نے عرض کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے کرتا ہوں، فاروق اعظم سے کرتا ہوں، گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا. اب نوجوانوں اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے. اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے. اگر تم انسٹاگرام سے محبت کرو گے تو انسٹاگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے. اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے. بلکہ اگر تم کو اسد الدین اویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے. تم کو، آپ کو اور ہم کو، سب کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے. اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ رہو. اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جا تو اس کے ساتھ ایکٹنگ میں رہ جا. اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کے حوالے. مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تاکہ ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو. کہ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے. تو نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی صدقوں کی ضرورت ہے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بے حد ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا کعبۃ اللہ میں. حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا. اور آپ کو معلوم کہ کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے، بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ النازعات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا. یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا. اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دلائل النبوہ کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی
کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا زمین، اور جب قیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس خطے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ہمیشہ سے کعبۃ اللہ اس زمین کا مرکز رہا ہے تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اور سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ لو آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو، اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا۔ اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام سے کہو کہ میرے لیے گھر تعمیر کریں۔ حکم دیا گیا کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی زمین کو کھودتے ہیں، اور ہماری اماں حضرت حوا اس مٹھی کو اٹھا کر ڈالتی بازو، جتنا کھودا گیا جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ اے آدم رک جاؤ، اب تعمیر شروع کرو۔ تو وہاں پر تعمیر ہوا، اور پھر اللہ نے وحی بھیجائی کہ باپ اس کا طواف کرو، آپ پہلے انسان ہے، یہ گھر ہے۔ صدیاں بیت گئیں، نوح علیہ السلام آئے، حج کیے، صدیاں بیت گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ پھر بنو جریہ ایک قبیلہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب جب اہل قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تو علماء لکھتے ہیں تو اہل قریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو مشاورت ہوئی، سب سرداران قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کے لیے علماء اکرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھینک دیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا کعبۃ اللہ کے چھت پر ڈالنے کے لیے۔ تو جب سب طے ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر ہوگی تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازل نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ابو وہب جو بڑے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا، سب پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کا ایک پتھر نکالا تو فوراً پتھر جیسا نکلا، دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا۔ پورے اہل قریش کے اوثان خطا ہو گئے، چہروں کا رنگ بدل گیا۔ تو ابو وہب نے جو بڑے شریف تھے، فرش شناس تھے، دور اندیش تھے، انہوں نے پورے اہل قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب کعبے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے، سود اور غضب اور ظلم سے حاصل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو سب نے وعدہ کیا۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے پوسان کی طرح اس کی بنیادیں تھیں۔ ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا، آندھی آئی، بجلی گری، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا کر رکھتے تھے۔ خیر بہرحال کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں۔ اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا، تو تمام اہل قریش میں جو عصبیت اچانک بھڑک اٹھی
اور تمام اہل قریش کے قبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، لڑیں گے۔ تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب مکے میں جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ باب بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا۔ کون آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس اہل قریش میں ایک ضعیف آدمی تھا جو پکار کر کہتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ حق پر ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ، چادر لائی جاتی ہے، تمام اہل قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں اے بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے، تمام اہل قریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو چادر پر رکھ کر تمام قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ایک ایک کونی پکڑو اور لے کر جاؤ۔ اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پتھر کو کعبۃ اللہ میں لگاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ایک وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ ایسا حسن تدبر تھا، اس میں ایسی حکمت کی نصیحت تھی کہ اہل قریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم ان کے امتی ہیں اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا، اور انہی کا امتی کا نوجوان کے سامنے اگر اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو بدکتا ہے، بغلیں جھانکتا ہے۔ جب اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر سن، دین کی بات ہے، تو بولے گا میں بیٹھ کے سنوں گا تو مجھے کوئی فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گا، بنیاد پرست کہہ دے گا۔ مسلمانوں سمجھو، تم مسلمانوں جن کا ماضی تاریخ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے۔ تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں، تم اسلام کے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،